الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة رسولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کی محفل میں جادو اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں ہم نے تاریخی پس منظر سے سماعت کی تھی۔ انسانی زندگی اور انسانی زندگی پر اثرات، بلکہ اس دنیا میں دو مخلوقات جو قابل ذکر ہیں، جن میں ایک انسان اور دوسرا جن، ان دونوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے تصرفات ہیں، اور کبھی اس مخلوق کا اس مخلوق کے ساتھ، کبھی اور اس مخلوق کا اس مخلوق کے ساتھ ایک تال میل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ انسان کے درمیان جس طرح سے باہمی مروت محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے، اسی طرح سے جنات اور انسان کے درمیان بھی باہم محبت اور مروت ہو سکتی ہے۔ انسان کے درمیان جس طرح سے اختلافات، انتشار، دشمنی اس طرح سے رکھ سکتا ہے یا رکھتا ہے، اسی طرح سے جنات اور انسان کے درمیان بھی دشمنی، عداوت اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں اس کی تمثیلات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن کو پیدا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جن کو مسلط کیا جاتا ہے۔ تو پیدا کیے جانے میں یہ تذکرہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جن اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ جن پیدا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے آیا۔ تو جب جن کا وجود اپنے ساتھ ہے، اور جنات میں جو برے ہوتے ہیں جن کو شیاطین کہا جاتا ہے، ان کا دخل انسانی زندگی اور انسانی جسم کے اندر دونوں طرح سے ہے کہ انسان کے جسم میں بھی وہ سرایت کرتے ہیں اور باہری اعتبار سے بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جنات کے باہری اعتبار سے اثر انداز ہونے میں احادیث مبارکہ میں کئی روایتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو سب سے پہلے چیونٹی لیتا ہے اور اس چیونٹی کے درد سے وہ رونے لگتا ہے، اور اسی درد کی بنیاد پر ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ گونگا نہیں ہے۔ بچے کے رونے کی علامت اس کے گونگا نہ ہونے کی طرف ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیونٹی لیتا ہے تو بچہ روتا ہے، اور اس وقت آذان کے کلمات کہنے کا ایک سنت ہے کہ حضور نے آذان کے کلمات فرمائے ہیں اور آذان کے کلمات کی تلقین بھی فرمائی کہ شیطان آذان کے کلمات کو سن کر دور جاتا ہے۔ اس روایت کے ساتھ ایک بات ذہن میں آ گئی، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اسلام میں پیدا ہونے کے وقت آذان ہے اور نماز نہیں ہے، اور مرنے کے وقت نماز ہے، آذان نہیں ہے۔ یہ شاید کمیونیکیشن کچھ ملا کے بنایا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ میں ایسی ترتیب کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملی ہے کہ پیدا ہونے کے وقت آذان گی۔ آذان اور نماز کا تعلق ہمیشہ ایک ساتھ نہیں ہے۔ آذان مستقل ایک عبادت کا حصہ بھی ہے اور نماز ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ ہر نماز کے لیے آذان لازم نہیں اور ہر آذان کے لیے نماز لازم نہیں۔ تو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت جو آذان دی گئی تھی، یار اس میں نماز ہی نہیں ہوئی، کہا اس کی نماز اس کے انتقال کے بعد رکھی گئی ہے۔
تو یہ ایک ایسے جیسا لگتا ہے کہ عوام نے اس کو ملا لیا ہے کہ اذان اور نماز میں ہمیشہ لزوم ہوتا ہے۔ بہت ساری اذانیں جہاں پہ نماز کا کوئی دخل نہیں، اور بہت ساری نمازیں ایسی جس میں اذان کا وجوب نہیں یا اذان واجب نہیں ہے۔ تو شیطان کی دخل اندازی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر شیطان یا جن ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب بندہ نماز میں آتا ہے، مسجد کے لیے آتا ہے، تو مسجد کے لیے آنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صف بندی کرتا ہے، تو شیطان دو صف کے درمیان، یعنی دو شخص کے صف کے درمیان بیچ میں خلل ڈالتا ہے جب جگہ کھلی رہتی ہے، اور دونوں کے درمیان وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو وہ باہری سے انسان کے اوپر اثر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو انسانی زندگی پر شیطان اور جن کے باہری سے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم میں جا کر بھی اثرات پیدا کرنے کی اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا دخل انسانی جسم میں خون کی رگوں کے مثل رکھا گیا ہے۔ خون کی رگیں جس طرح انسانی جسم کے اندر دوران رکھتی ہیں، دوڑ رکھتی ہیں، ویسے ہی شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے۔ یہ ایک مثل بیان کی حضور نے کہ وہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں، اور بلقیس ایک غالباً جو ہے مقام صبا کے پاس بلقیس کا اپنا تخت و تاج ہے، وہ اپنی حکومت کرتی ہے خاتون ہو کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب جنات اور کہتے ہیں پرندوں پر، جانوروں پر، خشکی پر، سمندر پر اور زمین پر، ان جگہوں پر حکومت تھی، تو کچھ حصہ ایسا بھی تھا جو حکومت کے دائرے میں نہیں آتا، جس میں ملکہ کا بھی ایک حصہ تھا، بلقیس کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جب یہ بات سنی کہ بلقیس کا ایک اپنا علاقہ ہے جو میرے تحت میں نہیں آتا ہے، تو بلقیس کو دعوت پیغام دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ پھر وہ مشورہ کرنے لگ گئی۔ پھر مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی، بلقیس کے وزراء نے یہ طے کیا تھا کہ نہیں، سلیمان سے جا کے ملاقات کرو، ان کی جنگ اور ان کی جو ہے جنگی پیمانے کی کارروائی دیکھ لو، فوج دیکھ لو، ان کا دفاع دیکھ لو، پھر اس کے بعد کوئی موقف اختیار کرنا۔ تو بلقیس یہ دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان سے ملاقات کے لیے آنے لگی۔ تو جب حضرت سلیمان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ملاقات کے لیے آتی ہے، تو آپ نے اپنا رعب بلقیس پر رکھنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا اپنے درباریوں سے کہ کون ہے کہ بلقیس کا تخت وہ میرے پاس لے آئے۔ کہتے ہیں 1,500 میل دوری ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے کی اور بلقیس کے علاقے کی، اور جانا آنا 3,000 میل ہوتا ہے۔ 1 میل غالباً 3 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو اس دور کی یہ کہانی میں قرآن نے ذکر کیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ وہ میرے پاس جب آئے اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لے کر آ سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، عفریت نام تھا اس کا، جنات میں سے ایک عفریت، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا بلقیس کا تخت آپ کے دربار کے اٹھ جانے سے پہلے، جو دربار کا وقت ہے اس کے نکل جانے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کام کو کرنے میں بڑا مضبوط ہوں اور امانت دار ہوں۔ بلقیس کا تخت بہت مہنگا تھا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ دونوں باتوں کو ذکر کیا جن نے کہ میں مضبوط بھی ہوں، کہ بہت وزنی تخت کو وہاں سے یہاں لے کے آ سکتا کم مدت میں، اور امین بھی ہوں کہ اس میں جو کچھ بھی لگا ہے اس میں سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا۔ یہ دونوں باتوں کا تذکرہ اس نے کیا تھا۔ تو یہاں جن کی ایک اپنی طاقت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس انداز سے جن کے اپنے داخلات میں انسان کا جن پر اثر ہونا، کہ انسان طاقت رکھتا ہے جن کو مسخر کرنے کی، اس آیت مبارکہ میں سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت القدس میں جب قدس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو قدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے لی ہے۔ جنات مزدور تھے اور ان کے کام کرنے میں جنات ہی کا سہارا لیا گیا۔ جب کام بہت زور و شور سے چلنے لگا، تو جنات کی ڈیوٹی تھی اپنی کہ ان موقعوں پہ آپ کو کام کرنا ہے، اور ہر ایک کی ڈیوٹی باندھ دی گئی تھی۔
جب ابھی قدس کی سرزمین پر یہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ابھی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ میرا انتقال ہو جائے تو پھر جنات کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان پر حکومت نہیں ہے تو وہ کسی کی سنیں گے نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ وہ عبادت کرنے کے طریقے میں ایک عبادت کا طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ تو اپنا عصا لیا، عصا لے کر نگرانی کے طور پر، جیسے کام ہوتے وقت تعمیری کام کے وقت کوئی بندہ نگرانی کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لکڑی پر اپنا سہارا دے کر عبادت کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے تو طریقہ یہ تھا کہ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے رہیں گے جنات ہٹتے نہیں تھے، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے حکم کی تابعداری کی خلاف ورزی کرو گے تو جلا دیے جاؤ گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے تو جنات تعمیر کرتے رہے، دن بھی کرتے رہے، رات بھی کرتے رہے۔ پہلے تو رات کو کچھ راحت بھی مل جاتی تھی، اب تو رات میں بھی کوئی راحت نہیں، جن اور رات دونوں میں کرتے رہے، اتنا کرتے رہے کہ ان کی طبیعتوں پر یہ کام کرنا اتنا شاق، اتنا مشکل گزرا کہ اس کو قرآن نے کہا کہ عذاب مہین، بڑے سخت عذاب میں گرفتار ہو گئے یہ لوگ کہ اتنا کام کرتے رہے۔ جب بیت القدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، دن رات کام کرتے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر ایک کیڑے کو پیدا فرمایا، اور اس کیڑے نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر اتر گئے، آپ کا انتقال ہوا۔ جنات کو تب پتہ چلا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور ہم عذاب مہین میں گرفتار تھے، دن رات کرتے ہی رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جنات کو مسخر کر سکتا ہے، انسان جنات پر قابض ہو سکتا ہے، اس کو اپنے ماتحت کر سکتا ہے، اس سے کام لے سکتا ہے۔ دونوں آیتوں میں انسان کے تحت، یہاں بھی سلیمان علیہ السلام، وہاں پر بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے انسان پر دخل اندازی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنات انسان کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اندر میں۔ اس کے لیے ایک وہ روایت بیان کی میں نے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خون کی رگوں کی دوران جیسے اللہ نے انسانی جسم کے اندر رکھی ہے، ویسے ہی جنات کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں دوڑ سکتے ہیں۔ یہ کیفیت اس انداز۔ ایک حدیث مبارکہ غزوہ خندق کی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق وہ جب کفار مکہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے دفاعی پوزیشن کا رخ اختیار کیا تھا، اور مدینہ کے ارد گرد بڑی خندق کھدوائی تھی تاکہ کفار مکہ اندر نہ آئے۔ اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خندق کے موقع سے ایک صحابی کا نکاح ہوا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ خندق کے جگہ پر موجود بھی رہتے تھے حضور کے ساتھ، اور ان کی نئی شادی اسی دوران میں ہوئی تھی۔ میں نے اس روایت کو پڑھا تو آج کے ماحول میں تھوڑی سی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ حالات کیسے بھی ہوں، شادی اس زمانے میں اتنی نارمل تھی کہ جنگ کے حالات میں بھی شادیاں کر لی جاتی تھی۔ جنگ کے حالات میں بھی غزوہ خندق کے موقع سے مسلمانوں کے لیے غزوہ خندق سے بڑھ کر کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس موقع پہ بھی اس صحابی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، محاصرے کے دوران ہی میں نکاح ہو گیا۔ نکاح اتنا نارمل تھا اسلامی نقطہ نگاہ میں۔ تو شادی ہو گئی، وہ دوپہر یا دن کے موقع سے روزانہ حضور سے اجازت لے کر گھر تشریف لے جاتے۔ حضور روزانہ اجازت دیتے، ایک دن چلے گئے، دوسرے دن چلے گئے، تیسرے دن چلے گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ اجازت لینے کے لیے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاتے جاتے اپنے ہتھیار لیتے جاؤ، مجھے بنی قریظہ کے یہودیوں سے یہ خدشہ ہے کہ وہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو پہلی دفعہ یہ صحابی ہتھیار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی نئی نویلی دلہن دروازے کی دہلیز کے پاس بالکل ایسے کھڑی ہیں جیسے بے پردگی کا انداز ہوتا ہے۔ بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا کہ یہ کیا ماحول ہوا کہ میرے باہر جانے کے بعد گھر کی دہلیز پہ اس انداز سے کھڑی ہیں۔ بہت طیش آیا، اور بیوی پر کچھ ضرب لگانا ہی چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ پہلے میرا عذر سن لیجئے، پھر اس کے بعد مجھے کہیے۔ کہا کیا ہے؟ پہلے گھر میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے باہر آنے کی وجہ دیکھیے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کھڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سانپ نے اس خاتون کو باہر لانے پہ مجبور کر دیا، یہ ڈر کے مارے باہر آ گئی۔ ان صحابی ہتھیار لائے تھے، تلوار لی اور اس سانپ کو دے مارا، سانپ اس سے مر گیا۔ پھر اس کو سانپ کو ایسے نشان لگا کے اپنے گھر کے دالان میں لا کے اس کو زمین پہ گاڑ دیا۔
گاڑا تو پھر اس کے بعد یہ روایت ہے کہ وہ سانپ زندہ ہوا، پھر ان صحابی پر حملہ آور ہوا۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ پہلے انتقال یا پہلے مرنا سانپ کا ہوا کہ میرے شوہر کا ہوا، کس کا انتقال پہلے ہوا مجھے نہیں معلوم۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور وہ مر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ان صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ وہ زندہ ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مدینے میں بہت سارے جنات ہیں اور بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں اور بہت سارے ابھی باقی ہیں، جب بھی کوئی تمہیں سانپ گھر میں نظر آئے تو 3 دفعہ تک اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دو۔ اگر وہ مان جائے، مسلمان ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اگر وہ سرکش ہوگا تو پھر اس کو قتل کر دینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ جنات کے وہ اثرات ہیں، اگر آپ کہیں کہ جنات کے اثرات سے، اس کے ساتھ لڑائی سے انتقال اور مرنے کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے، تو غزوہ خندق کے موقع سے کی روایت ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان صحابی کا۔ حضور نے پھر جو مسلمانوں کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہے اس کو انتظام فرمایا۔ ان روایاتوں سے میری گفتگو کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ انسان جنات پر مسخر ہو سکتا ہے اور جنات انسان پر مسخر ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے گزر رہے تھے، تو سفر سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا بچہ آسیب زدہ ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور کھانے پینے کے معاملے میں بالکل جو ہے یہ احتیاط نہیں کرتا اور بالکل بہکا ہوا ہے، یہ میری بالکل اطاعت میں نہیں ہے، یہ آسیب زدہ ہو گیا، اس کو جن لگا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قریب لاؤ۔ تو وہ قریب آئے، تو قریب لایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور 3 مرتبہ اندر پھونک ماری اور ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے اللہ کے دشمن نکل جائے یہاں سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو خاتون کے حوالے دے دیا۔ آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر سے واپسی کے وقت اسی راستے سے جب حضور تشریف لائے تو وہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دم کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل میری اطاعت میں ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے بطور تحفہ آپ کے لیے 3 بکریاں لائی ہوں، آپ اس کو قبول کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 میں سے 1 لے لو، 2 ان کو واپس کر دو۔ 1 بکری آپ اس میں سے لے لیے، قبول فرمایا۔ یہاں پر اس کو آپ یہ روایت کو دوسرے معنی میں بھی لے جا سکتے ہیں، ابھی یہاں صرف اس کو گفٹ کے معنی میں لے لیں کہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے تحفہ دیا، تو تحفے کی حیثیت سے حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ کئی مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور شیاطین کے اثرات کے معاملے میں اپنی جانب سے سورتوں کی تلاوت اور دم کر 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 ان کو چھڑانے کی وظیفہ ارشاد فرمایا، خود آپ نے بھی فرمایا۔ اور آپ کے اوپر جو جادو کے اثرات ہوئے جس پر قرآن شاہد ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جادو کی اپنی حقیقت اسلامی نقطہ نگاہ میں موجود ہے، اور جنات کے اثرات کا ہونا انسانی زندگی پر یہ بھی موجود ہے کہ اثرات ہوتے ہیں ان کے، اور انہی کو نام دیا جاتا ہے جادو کا، اسی کو نام دیا جاتا ہے آصف کا، اور ہمارے لب و لہجے میں اگر نام دیا جاتا ہے تو جادو، ٹونا، بھانومتی، کرتوت، یہ سارے الفاظ اسی معنی کی تعبیر میں ہیں کہ جو برے جنات ہوتے ہیں وہ برے جنات انسان پر جب کوئی مسخر کرنا چاہتے ہیں، ان پر اثر انداز کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسانی زندگی کو خلل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھانے والے کی کہانی کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت میں جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو مس کر کے مخبوط الحواس بنا دیا۔ مخبوط الحواس کا معنی ہوتا ہے کہ جب بندے کو کسی معاملے میں دھکا دیا جاتا ہے تو جب وہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے پیروں پہ ٹھہر نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں کو رکھ نہیں سکتا، تو جیسے مخبوط الحواس ہوتا ہے، قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سود کھانے والا لڑکھڑاتے ہوگا، لیکن اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کہا یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ مخبوط ہو گیا، شیطان جیسے مس کر کے مخبوط بنا دیتا ہے۔
کہ اس کو چھونے کے بعد وہ بیلنس اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شیطان کے انسان پر اثرات ہوتے ہیں، ان روایتوں کو سارے۔ اب اگر یہ اسلامی نقطہ نگاہ میں جادو، شیطان کے انسان پر اثرات، انسان کے شیطان پر اثرات، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوتی ہے، آج کے ماحول میں کون سی چیزیں ہماری معاشرت کو کھاتی جا رہی ہیں، ان میں کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے ایک روایت ہم نے پڑھی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو، قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس زمانے میں جو جادو کے کرتوت کیے جاتے تھے، وہ اس میں سب سے زیادہ جو کیسز ہوتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ آج بھی جادو کی یہ شکل ہمارے معاشرے میں رواج پاتی جا رہی ہے۔ جادو کو اگر آپ سمجھ گئے، جنات کے اثرات کو سمجھ گئے ہیں، تو آج ہماری سوسائٹی جن واقعات سے گزر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ڈالنا۔ جادو کے ذریعے سے کون سے کام کیے جاتے تھے، کیے جاتے ہیں، آج جو کیے جاتے ہیں وہ ہے کاروبار کو روکنے کی صورت، ایک ہے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کی صورت، ایک کام ہے انسان کو برائی پر آمادہ کرنے کی صورت، ایک کام ہے انسان کے ذہن میں خلل پیدا کرنے کی صورت۔ یہ سارے جادو کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان کو خلل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ قاعدہ اور ضابطہ بھی یاد رکھیں، اس میں نیکوکار بدکار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ سارے کام بدکار ہی کو ہوتے ہیں، نیکوکار کو بھی کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے کئی اساتذہ جادو سے متاثر ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کی زندگی یہ ہے کہ اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کسی سے میل ملاپ بھی نہیں، مستقل ذکر و اذکار ان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن وہ بھی جادو سے متاثر ہیں۔ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کسی جگہ سفر کرنا اور کہیں کا کھانا پینا، وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں جو امامت کرتے ہیں، ایک دو امام جادو سے متاثر ہوئے تو انہیں امامت چھوڑنی پڑی، اور متاثر ہونے میں بھی جادو کرنے والوں نے جماعتی نظریے کا سہارا لے کر ان پر جادو اس انداز کا کیا کہ جب وہ اللہ اکبر بول کر رکوع میں جاتے ہیں تو دوبارہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے لیے ان کی آواز نہیں نکلتی، اس انداز کا جادو۔ پھر اس پر کس نے کرایا، کون کرایا، نوعیت کیا تھی، صفات کیا تھی، وہ بھی۔ تو آپ اور ہم یہ بات دھیان رکھیں کہ اس میں نیکوکار کو جادو کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، بدکار کو جادو کا اثر ہوگا، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، شیطان اور جنات کی بری طاقتیں ان کے لیے اتنی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں جتنا دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن دونوں متاثر اس سے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام پر جادو کرنے کے لیے پچھلی قوموں نے بہت زور دیا۔ جادو کی کچھ کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمات شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دم کرنے کے کئی واقعات آئے، صحابہ اکرام نے دم کیا تو آ کر ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو رقیہ ہو گیا تھا۔ ایک عربی کا لفظ ہے جس کو جادو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، تو میں نے اس کو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ٹھیک کیا، رقیہ کا لفظ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنا جائز ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دم کرنا جائز ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ پچھلے دور میں جادو کے لیے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جھاڑ پھونک کرتے تھے، ان کے لیے بھی لفظ رقیہ ہی آیا ہے، وہ جھاڑ پھونک کے معنی میں ہے۔ جب اس طرح کی دو حدیثیں ملیں گی تو ایک آدمی ایک ہی حدیث کو پڑھے گا تو وہ کہے گا مطلقاً جادو جھاڑ پھونک کرنا یہ ناجائز اور شرکیہ ہے کیونکہ حضور نے اس کو منع کیا ہے، تو وہ اسی حدیث کو لے لے گا۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ ہے، خود سورہ فاتحہ کی فضیلت میں تفسیر میں پڑھیں گے تو اس واقعے کو درج کیا گیا جو بخاری شریف کی روایت سے ہے کہ صحابہ اکرام ایک بستی میں گئے اور اس بستی میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، تو بستی والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا یا ان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں دی یا ان کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت سے دوچار تھے،
واپس پلٹے تو جب بستی کے قریب باہر نکلے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں کوئی رقیہ جانتا ہے، جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ان میں ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کوئی جھاڑ پھونک نہ کرے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں اس جھاڑ پھونک کے بدلے میں تم سے کچھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو سب سے پہلے زہر نکال دو۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے کچھ دم کیا، دم کرنے کے بعد زہر اترا، 30 بکریاں بدلے میں حاصل کی۔ پھر آپ سب نے کھانے پینے کی تیاری کی۔ بعض صحابہ نے کہا جب تک حضور سے اس کے معاملے میں مسئلہ حل نہیں کر لیتے تب تک ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ مدینہ شریف پہنچے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ حالات ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے بلایا اور عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا پھونک ماری؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، میں نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور اس کو شفا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ نکالو، حضور نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو، یعنی ان بکریوں میں، کہ میں بھی اس سے کھاؤں گا۔ حضور نے اس کے موقع سے ارشاد فرمایا کہ دم کرنے میں اگر شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو وہ جائز ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز دے تو وہ بھی جائز ہے۔ حضور کے اعمال میں یہ بات درج ہے۔ تو جنات کے اثرات کا ہونا اور دم کرنا، یہ ساری چیزیں اسلامی نقطہ نگاہ سے ہیں۔ ہاں اس میں کچھ شکلیں ایسی ہو گئی ہوں جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ گئی ہوں اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ غلط زاویے پر لے جا کر اس کو پہنچا دیا ہو، اب اس کی شکل بالکل بدل گئی ہو تو وہ شکل غیر درست ہوگی، لیکن اس کی اصلیت جائز ہوگی، درست ہوگی۔ اس کو بہت سارے موقع پہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ آج بھی نماز کے پورے احکامات، نماز کی پوری تفصیل حضور کے ذات اور حضور کے طریقے سے بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے درمیان نماز پڑھنے والوں کے طور طریقے بالکل علیحدہ علیحدہ، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے پڑھ رہا ہے، لیکن ان طریقوں کو ذکر کر کے نماز کے طریقے پر اتنا اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم یہی کہیں گے کہ صحیح طریقے پر آپ آ جائیں، یہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے دم کرنے کی جو صورتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی شامل کر لیں۔ عقیدہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی بھی چیز کے دم کرنے سے شفا اللہ کی جانب سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بطور دم کے آپ نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اے جن یا کوئی بھی، اے اللہ کے دشمن تو یہاں سے نکل جا، تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور ایسے کلمات ارشاد فرماتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں جسمانی بھی اگر کوئی مرض ہوتا، جسمانی مرض کے لیے عام طور پر دوا کا استعمال ہوتا ہے، تو جسمانی بھی مرض ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دم کیا کرتے تھے، جسمانی مرض کے لیے بھی۔ آپ روحانی اور جسمانی مرض کی ایک تقسیم کریں گے، روحانی مرض کے لیے دم کرنے کی کیفیت اور جسمانی مرض کے لیے دوا، اس کا استعمال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جسمانی مرض بھی ہوتا تو حضور ہمیں دم فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے یہ کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہوتا یا پیٹھ میں درد ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پھیرتے اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کو پھیر دیتے، ہم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے عہد میں ایک گورنر آئے اور انہوں نے شکایت درج کی، اپنی کیفیت ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں کوئی کام کرنے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ کام کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کام نہیں کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کر چکا ہوں۔ ایسی کیفیت میری گزرتی ہے، اور مجھے دیکھ دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بہک گئے ہیں آدمی یہ، کہ ابھی تو کر کے گئے تھے، ابھی کہتے ہیں نہیں کیا ہوں، اور نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس کو کہتے تھے کر گیا ہوں۔ یہ کیفیت گزرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پھر اس کے بعد آپ کے منہ کو کھلوایا، پھر اس کے بعد اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد سینے پر مارا اور یہ کہا اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، پھر وہ جب اپنی طبیعت کو بحال محسوس کرنے لگے، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جائیے گورنری کیجیے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں حضور نے جس وقت مجھے یہ کہا اور یہ کیا، اس وقت سے آج تک شیطان میرے قریب نہیں آیا۔
تو جسمانی اور روحانی، اس کے لیے دم کی کیفیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے ذکر کی تھی تاکہ اس بات پر ہمیں اور آپ کا یقین ہو جائے کہ اچھے برے آدمی کو کوئی بات پہنچتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، جنات اور جادو کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ ہماری معاشرت کا بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ لوگ محنت کی طرف کمانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سے کسی انسان کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا کسی انسان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، اور یہ جو شارٹ کٹ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ برائیوں کی آمج گاہ ہے، برائیوں کو بہت زیادہ جنم لیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا آدمی کسی کے حسد جلن کا شکار ہو جائے، بس کچھ نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، سامنے والے کو خالص حسد ہے کہ اس کو اچھا کیوں ملا، وہ اس وجہ سے بھی برا چاہے گا۔ تو پہلے کے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ اپنی اچھائیوں میں 3 چیزیں بچاتے تھے۔ ایک، اچھی بیوی کو کبھی سامنے نہیں لاتے، بیویاں قریب قریب اچھی ہی ہوتی ہیں، تو اچھی بیوی کو سامنے نہیں لاتے کہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور اپنی جائیدادوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ کتنی جائیداد ہے، اور تیسرا یہ ہوتا تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کو کھلم کھلا نمایاں نہیں کرتے تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو سامنے والے کو بلا وجہ حسد میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، آدمی سامنے والا حسد میں آ جاتا ہے۔ میں قریب ایک گمان نہیں خدشہ کرتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں 2 سالہ بچے کا جو مرڈر ہوا ہے، اس کا جو ہوا ہے، یہ ضرور کسی حسد کی کہانی کی تصویر ہے۔ اولاد کسی کو نہیں ہوئی ہوگی، اس کے قریب کے کسی کو اولاد ہوئی ہوگی، تو وہ اولاد کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کو اولاد ہو گئی، مجھے نہیں ہے اولاد۔ تو 2 سال کے بچے کو قتل کرنا یہ صرف حسد کی بنیاد پر ہے یا جادو کا کوئی ٹونا ہے کہ بچے کے ناخون نکال دیے جائیں، پھر اسے ضرب دی جائے، اس کو چڑکے دیے جائیں، ان سے جو ہے روح کو قبضہ کرنے کے لیے برے کلمات پڑھے جائیں، پھر ان کی کیا کہتے ہیں منہ میں ریتی بھر دی جائے، انہیں ریتی میں زندہ درگور کرنے والی کہانی، یہ کیا تو جادو کی مثال میں آتی ہے یا حسد کی کہانی میں آتی ہے۔ اب اس بچے کا کیا قصور تھا، اس بچے کے ماں باپ کا کیا قصور تھا، کون سی دشمنی ان لوگوں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ میں اس معاشرے کی یہ تصویر اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی الرٹ ہوتا ہے، بھئی آدمی کہیں پر بھی جو ہے لائٹ کا بڑا کھمبا ہو تو ڈینجر لکھ دیا جاتا ہے۔ معاشرت میں جب ایسی ذہنیت اور ایسی فکر وجود میں آنے لگیں تو ہمیں بھی ڈینجر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کیفیت اپنانی۔ میں ایک آدھ 2 مثالیں نہیں، آج جو کہانی ہمارے سامنے ہے اس عنوان کو چھیڑنا اس وجہ سے ہے کہ ہماری مسلم خواتین اس میں زیادہ ملوث ہوتی جا رہی، وہ ایسے لوگوں کی طرف جانا چاہتی ہیں جو بآسانی کے ذریعے سے کسی پر قبضہ کرنا۔ وہ کیسے طریقے ہیں؟ خواتین کا کثرت سے جانے میں، کسی خاتون کو اپنے شوہر پر حاوی ہونا ہے، شوہر اس کے کنٹرول میں رہے، شوہر کا گھر کنٹرول میں رہے، یا کسی گھر میں خاتون پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اپنے ظلم سے نجات، اور ظلم سے نجات چاہنے میں سوسائٹی اور معاشرت کا ایک طریقہ ہے کہ اب شادی ہو گئی تو توڑ نہیں سکتے ہیں، اب اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کے ساتھ نقصان کا کوئی عمل شروع کر دیا جائے۔ اور اس سے پہلے ہوتا کیا ہے، میں اس کو بہت قریب سے مثال دے رہا ہوں کہ لوگ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کیا بھی کرو، ان کا منہ بند کرو بس ختم، کیا بھی کرو، ہر طریقے کو وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی سچے آدمی نے افتراق، انتشار، اختلاف کے طریقے کو نہ اپنایا، اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو اس کام کو کرانے کے لیے ان کے پاس جائیں گے جو جادو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ مسلم خواتین غیر مسلموں کے پاس جا کر جادو ٹونا، مورتیوں کی پوجا اور یہ سب کرنے کے در پہ آ رہے ہیں، یہ بڑے افسوسناک خبر ہے۔ میں اس کے سبب کی طرف آتا ہوں کہ سبب پر بھی دھیان دیں کہ کس وجہ سے یہ جا رہی ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو ان موقع کی۔ میں اس کو اگر جوڑ دوں تو ان میں ایک کہانی سب سے پہلے آئے گی کہ انسان آج آرام پسند ہو گیا ہے، تکلیف سے دور رہنا چاہتا ہے۔ پہلے کے لوگ زندگی گزارنے میں جو بھی تکلیف آئے ان تکلیفوں کو برداشت کر کے زندگیاں گزارتے تھے، لیکن آج کا انسان، آج کا مسلمان تکلیف نہیں ہونا، آسائش میں رہنا، سکون میں رہنا، راحت میں رہنا، طبیعت میری ٹھیک ٹھاک رہنا، ایسی زندگی گزارنے کو اپنے ذہن پر اتنا مسلط کیا ہوا ہے کہ اس آسانی اور راحت کے لیے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ ان خواتین کا اگر گھر میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ گھر کو اپنا سمجھ کر اگر رک جاتی ہیں تو اس صورت میں یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں۔
مان لیں کہ اگر ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، مسلم معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، دارالافتاء تھا، ان مسائل کو اس طرف رجوع لا کر بھی یہ کام کر سکتی تھی، لیکن انہیں کبھی بدلہ لینا ہوتا ہے، کبھی سامنے والے کو اس کو انجام تک پہنچانا ہوتا ہے، تکلیفوں کے ہر مرحلے سے اس کو گزارنا ہوتا ہے۔ یہی ان کا بدلہ ہوتا ہے کہ میں جتنی تکلیف سے گزرا ہوں ان بھی گزرنا، اس سے کم میں رہا تو پھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں چاہتا کہ حل ہو۔ آپ کو اس معاملے میں اس سوچ و فکر کا ایک زاویہ بتاتا ہوں کہ کیسی ہمارے پاس سوچ و فکر کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ جس کو کبڑا پن تھا، جیسے پیچھے پیٹھ اٹھ جاتی ہے، اور کبھی ایک زمانے میں یہ لا علاج مرض تھا، اس کبڑے کو لوگوں نے بہت ستایا، بلکہ اس کا نام ہی کبڑا رکھ دیا گیا تھا، اسی صفت سے وہ جانا جاتا۔ اپنی دل میں وہ تنگی محسوس کرتا لوگوں کے جملوں سے، کہاوت سے کہ مجھے کبڑا کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی اس مظلومیت پر رحم فرمایا اور اس کو ایک نعمت کی اجازت دے دی، کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو ایک چیز مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس کبڑے نے کہا کہ مجھے اگر کچھ دینا ہے تو ایک چیز دے دو، جتنے لوگوں نے مجھے کبڑا کہا ہے سب کو کبڑا بنا دو۔ یہ نہیں کہا کہ میرا کبڑا پن ٹھیک ہو جائے، میں بھی صحت و سلامتی والا ہو جاؤں۔ یہ ذہنیت معاشرت میں ہمارے آ چکی ہے، ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہے، اور اس ذہنیت کے ساتھ کھلے عام ہم نہیں چل سکتے۔ جن نعمتوں کو آج نمایاں کرنے کی عادت بن گئی ہے ہمارے پاس، ہم بڑی بڑی شادیاں کر کے اپنے دولت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو تشکر کا بھی طریقہ دیا ہے، کہا کہ ہاں آپ کو نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا اظہار بھی کریں، لیکن اسلام نے نفسیات کے بہت سارے پہلو کو سامنے رکھا ہے، تکلیفوں کو بھی سامنے رکھا ہے، نفسیات کے پہلو کو بھی، اور اپنی نعمتوں کو بلا وجہ ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، دوسرے کو حسد کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ آپ آؤ ہم سے حسد کرو، کیونکہ برادری بالکل قریب کی ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ حسد جس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اسی فن، اسی شعبے کے قریب آدمی سے ہوتا ہے۔ دوسرا دور کا نہیں کرتا، قریب کا کرتا ہے، اس کو پتہ رہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں جو آئی ہیں وہ محنت و مزدوری کے ساتھ آئی ہیں یا بالکل بلا وجہ کی آئی ہیں یا کیسے کیسے آئی، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں آئی تو اس کے پاس بھی نہیں رہنا۔ یہ حسد کی پہلی کہانی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے طریقے ہو گئے، اب ان طریقوں میں کچھ طریقے وہ بھی ہیں کہ علاج کرنے والے بھی کچھ ڈپلیکیٹ آ گئے ہیں، کہ وہ علاج کرنے کے لیے طور طریقے میں ڈپلیکیٹ ہیں، اس انداز سے کہ انہیں علاج کرنا آتا نہیں، انہوں نے چند چیزیں کسی سے سیکھ لی۔ اور ایک نفسیاتی پہلو ہے، نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 30 40 50 لوگ آئیں اور آپ سے دعا کروانے جائیں اور آپ دعا کریں، اس میں سے 4 5 تو ٹھیک ہوں گے، ان میں سے آپ دعا پڑھ کے کچھ بھی دے دیں 4 5 ٹھیک ہوں گے۔ ان 4 5 کے ٹھیک ہونے نے اگر اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ مجھ سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اگر وہ بن گیا پھر وہ مسائل کھڑے کرے گا۔ اگر اس کے پاس پھر نہیں آئے، اس نے وہی شعبہ کھول کے بیٹھا ہے تو لانے کے طریقے لائے گا وہ۔ اور ان میں سے ایک طریقہ جو میرے معلومات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئے صاحب وجود میں آئے ہیں، اور وہ صاحب کام کرتے ہیں قریبی لوگوں سے قریب ہوتے ہیں۔ قریب ہو کر وہ کرتے کیا ہیں کہ ان کی حیثیت معلوم کرتے ہیں کہ کس پوزیشن کے آدمی ہیں۔ ساری حیثیت معلوم ہونے کے بعد نفسیاتی طور طریقے سے ان کے گھر کے پاس نیمبو مرچیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد وہ آدمی گھبرا جاتا ہے، نیمبو مرچیاں دیکھ لینے کے بعد جب گھبرا جاتا ہے تو اب مشورہ کس سے لے، کیونکہ قریب کا وہی آدمی رہتا ہے تو وہ اس سے مشورہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تمہارے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے، اس کو ٹھیک کریں گے، اتنے پیسے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد جب کہتا ہے کہ یار ٹھیک کر دو، وہ جیسے ہی ٹھیک کریں گے وہی نیمبو مرچی وہاں سے اٹھا لیتا ہے، ختم ہو گئی بات، پھر ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اگر مہینے میں 2 3 آدمی بھی ایسے مل گئے تو کیا ضرورت ہے 5 وقتہ نماز پڑھا کے 6,000 روپے کی امامت کرنا، وہ اسی کام میں لگا رہے گا۔ ایسی کہانیاں چلی ہوئی ہیں۔ بی الرٹ۔ آج کے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دھوکے کو پہچاننا اور دھوکے سے بچنا۔ نئے طریقے کے اتنے عیب نہیں نکلے ہوں گے جتنے عیب یا انسانیت کے اندر دھوکے کے طریقے نکلے ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے دھوکہ دے سکتے، اس لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے جو ماسٹر مائنڈ کی کیفیت ہے وہ شیطان اور نفس ہے،
اور ان سب کے دھوکہ دینے کے لیے آمادہ جو انسان ہو رہا ہے، آسان طلبی، راحت، آسائش، تکلیف نہیں ہونا، جو کر رہا ہے، جو کروا رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، ان سب کے ذہن میں ایک ہی تھاٹ جو ان کے ذہن کے پیچھے کام کرتا ہے، وہ ہے میں تکلیف میں نہیں رہنا، میں آسانی میں رہنا۔ کیونکہ جب سامنے والا آسانیوں میں زیادہ دکھ رہا ہے تو دوسرا بھی چاہ رہا ہے کہ میرے اندر آسانی ہونا۔ اسلام کی میں کبھی وہ تصویر بھی پیش کروں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں کہاں کہاں کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر ایک روایت سن لیں تو بس یہی کہ سالن ایسا پکانے سے حضور نے منع فرمایا کہ جس کی خوشبو پڑوس میں جاتی۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پڑوسی اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ بھی سالن کھا سکے، لیکن اس کی طبیعت پہ اثر تو ہوں گے کہ مجھے بھی اچھا کھانا پڑے گا۔ تو کہا اگر کبھی ایسی نوبت آئے تو شوربہ زیادہ کر دینا، تھوڑا پڑوسی کو دے دینا۔ ایک ایسی چیز ہے نفسیاتی طور پر کہ ہمیں جو نقصان یا کوئی چیز پہنچ سکتی ہے تو سب سے پہلے پڑوسی سے پہنچتی، کیونکہ پڑوسی ہماری کہانیاں جانتا ہے۔ ہماری دیوار میں بیٹھی ہوئی آوازیں اس تک پہنچتی ہیں، پہلے کی دیواروں میں نہیں پہنچتی تھی، اب تو 9 انچ کی دیواریں ہیں، پہنچ جاتی ہیں۔ جگہ بچائی تھی ہم نے، لیکن گھر کے اندر کی ساری کہانیاں باہر کو پہنچا دی۔ جگہ بچائے تھے، اسکوائر فٹ بچائے تھے، اسکوائر فٹ بچا کے گھر کی کہانیاں باہر پہنچا دی۔ صرف پردہ لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ تو بعض باہر پہنچ رہی ہے کہانیاں۔ اور انسان پہلے کے جیسا محتاط بھی نہیں ہے، پہلے کے جیسا یعنی ایماندار، بھئی تم اپنا کھاؤ ہم اپنا کھاتے ہیں، تم اپنا کھاؤ ہم اپنا کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہر غریب شارٹ کٹ میں امیر بننا چاہتا ہے، نظام قدرت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ نظام قدرت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات میں سب کو امیر نہیں رکھے گا۔ نظام کائنات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات میں سب کو غریب نہیں رکھے گا، غریب اور امیر کا ہمیشہ تناسب رہے گا۔ لیکن انسانیت کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے، اور امیر بن کر وہ لیول میں آنا چاہتا ہے کہ اس کی بلڈنگ اتنی تو میری بلڈنگ بھی اتنی۔ ان غریبوں کے لیے ایک روایت سناتا ہوں، بہت طمانیت والی روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے کو رحمت دینا چاہتا ہے تو اس کو غریبی کی طرف لاتا ہے، اور غریبی کی طرف لانے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غریبی کی طرف لاتا ہے جیسے کوئی پانی اوپر کی جگہ سے گرایا جائے تو نیچے پانی ڈھل کے جیسے آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی انداز میں اس کو غربت عطا فرماتا تاکہ اس کی رحمت پہنچے اس کو۔ اور غریب یہ سمجھتا ہے کہ سارے عیش و طرب کے سامان تو امیروں کے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ شکوے شکایت اسلامی طرز زندگی کے حامل نہیں۔ غریب رکھا ہے تو آپ یہ بات دھیان رکھیں، سب کو بات کہہ رہا ہوں، غریب رکھا ہے تو کم حساب میں چھٹکارا ہوگا، امیر رکھا ہے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ غریب رکھا ہے کم حساب میں چھٹکارا ہوگا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دیے ہوئے پہ بندہ جس پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ان غریبوں سے جو بہت تیز امیر بننے کی عادت بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شارٹ کٹ میں امیر بنوں گا، کیسے کیسے طریقے اختیار کر رہے ہیں، یار اس سے زیادہ ترقی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ترقی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ایک مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کسی دکان میں بندہ کام کر لیا، فوراً دکان کھولنے کی تیاری شروع کر دیا کہ میں بھی کھولوں گا اسی۔ کیوں؟ وہ 30 سال سے کاروبار کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں 3 دن اب 3 مہینے کام کر لیا، میرے کو آئیڈیا ہو گیا ساری چیز کا، میں بھی دکان کھول لوں گا، میں بھی اپنے نام کی کیری بیگ بناؤں گا۔ کیا تیزی سے کیا ترقی کرنا چاہتے ہیں، نظام قدرت میں خلل ڈالنا چاہتے ہو، قرض لیا، سود سے لیا، پھر چلایا شروع کیا۔ اب ہم کو پوری کہانی اس کی گھر کی معلوم نہیں رہتی ہے نا کہ وہ کیا 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 ہوا ہے۔ رشتہ داروں سے قرض لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، برابری میں گیا، برابری میں جانے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ سود بڑھتا جا رہا ہے، فلاں ہوتا جا رہا ہے، 2 سال کے بعد دکان بھی بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ نہیں، کاروبار نہیں چل پائے، ٹھنڈے ہوئے۔ اصل میں وہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ بہت تیز ترقی کرنا چاہتے تھے۔ وہ 30 سال تک ایک ایک گراہک کو چائے پلا پلا کے اپنا آدمی بنایا ہوا ہے، اور تم چاہتے ہو 3 مہینے کے اندر دکان کھول کے شیشے وشے لگا کے اچھی کیری بیگ بنا کے کاروبار سیٹ اپ کر لو۔ بڑا اچھا نظام لائے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی سوچ و فکر اور ایسے عمل سے محفوظ رکھے، ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس جادو، آسیب اور اس کے کچھ وہ روحانی نسخے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اگلے اتوار ذکر کیے جائیں گے، تاکہ ہم ہر کوئی اپنی روحانیت کو تازگی دینے،
اور اپنی روحانیت کو صاف کرتے ہوئے زندگی گزاریں. کبھی کوئی اثرات ایسے ہم پر ٹوٹ پڑیں تو وہ بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو. اثر تو اگر ہونا ہے تو ہوں گے سب کو، چاہے اللہ والے ہوں یا کمزور ہوں، سب کو ہوں گے. لیکن عقیدہ بھی اس میں یہی ہے کہ بیماری اللہ کی جانب سے، شفا بھی اللہ کی جانب سے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحماں پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا کھوں سلام شہر یار ایرم تاجدا رے غارم شہر یار ایرم تاجدا رے غارم نو بہار شفاعت پھیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا کھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پھیلا کھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا کھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا اس محفل میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، مولا تو اپنے فضل خاص سے جو کچھ صحیح کہا گیا اس کو قبول فرما، اور بولنے سننے سمجھنے میں لسانی شرعی فنی غلطی ہو تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما. مولا ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما. ہمیں اور اسلام کو سرفروئی و سربلندی عطا فرما. آنے والے محفل میں سب کی نیک جائز تمنا پوری فرما. جو نہ آ سکے مولا ان سب کی بھی نیک جائز تمنا پوری فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ہمیں دارین کی سعادت اور نیک بختیاں عطا فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.